بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ناظرین کرام، قدرت کا یہ اعلان اس وقت ہوا تھا جب کائنات نے وجودی لباس پہن لیا تھا، عرش و فرش کی بنا ہو چکی تھی، کوثر موجیں مارنے لگا تھا، تسنیم اپنی خوش خرامی میں مسرور تھی، سمندروں کو طغیانی، طائروں کو خوش الہانی بخشی جا چکی تھی، نجد کا میدان بھی تھا، دریا کا کنارہ بھی تھا، بادۂ گلفام بھی تھا، لیکن کوئی حساس نہ تھا جو اس دنیا میں آ کے رہتا۔ اس ناقدری پر چشم نرگس بھی اداس تھی کہ ایسے میں اللہ کا اعلان ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس اعلان کو سن کر شجر خوشی میں جھومنے لگے، پتوں نے تالیاں بجائیں، پھولوں نے قہقہے لگائے، لیکن نہ جانے لفظ خلیفہ میں کتنی کشش تھی کہ معصوم فرشتوں کی تمناؤں نے بھی اس منصب الہیہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور ان کا اعتراض یوں گویا ہوا، اے میرے معبود، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، لہٰذا یہ منصب ہمیں عطا کر دیا جائے۔ اللہ نے ان کے اس اعتراض کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے معصوم فرشتوں، میں تمہاری تسبیح و تقدیس کا منکر نہیں ہوں، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عزیزو، اللہ کا انی اعلم ما لا تعلمون سے مراد یہ تھی کہ اے میرے معصوم فرشتوں، آج تم ہمارے ابتدائی نمائندے پر اعتراض کر رہے ہو، لیکن جب ہمارا آخری نمائندہ آئے گا تو بڑی شان و شوکت سے آئے گا۔ جب وہ ہمارا نمائندہ آئے گا تو رسول کا ماما سر مبارک پہ ہوگا، نالین مبارک پائے مبارک پر ہوگی، دوش پر رسول کی رضا ہوگی، اور اے میرے فرشتوں، تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نمائندے کا کام فساد پھیلانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نمائندے کا کام فساد کو ختم کر دینا ہے۔ ہمارے نمائندے کا کام ظلم و جور کرنا نہیں ہے، بلکہ جب ہمارا نمائندہ آئے گا تو تمام ظلم و جور کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تب میرے معصوم فرشتوں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نمائندے کا کام فساد پھیلانا نہیں ہے، بلکہ فساد کو چند لمحوں میں ختم کر دینا ہے۔ عزیزو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب جہاں میں عدل کا سورج عیاں ہو جائے گا، جب جہاں میں عدل کا سورج عیاں ہو جائے گا، ظلم و استبداد کا پھر خاتمہ ہو جائے گا۔ کون مومن کون کافر کچھ نہیں، بس چپ رہو، ذوالفقار حیدری سے فیصلہ ہو جائے گا۔